نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. اس مہینے میں کرنے والے بدعات کی بات ہے جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر جو ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں، جو گانوں کو پھرکا جاتا ہے، جو ڈی جے بجائے جاتے ہیں، جو شہروں کو سجایا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اہل حدیثوں کا بیٹا یہ بات دعوے سے کہتا ہوں اور چیلنج ہے اس بات کا، اس روئے زمین پر کوئی بھی کسی بھی مرتبہ کا انسان ایک دلیل لا کر دکھلائے، چاہے وہ دلیل ضعیف ہی کیوں نہ ہو، خالی وہ یہ لا کر دکھلا دے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش پر خوشی منائی ہے، اللہ کی قسم تمہارے جلوسوں میں جو سب سے آگے اور سب سے بڑا عالم ہوگا وہ ہم اہل حدیث ہوگا انشاءاللہ. ہم تمہاری دلیلوں پر پورے شہر کے سامنے سجدے سو کر کے تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہے. تم ایک دلیل لا کر دکھا دو کہ عید میلاد النبی کے نام پر نبی سے محبت کرتے ہوئے ڈھول کا بجانا جائز، ڈی جے بجانا جائز، شہروں کو سجانا جائز اور اوہام و خرافات و بدعات کا کرنا جائز. تم جانتے ہو یہ بدعات کب شروع ہوئی؟ 6 صدی ہجری میں ایک بادشاہ تھا مظفر نام، اربل کا بادشاہ تھا مظفر. اس نے 6 صدی ہجری میں سب سے پہلے اس نے جشن عید میلاد النبی کے نام پر ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو، ڈھول بجانے والیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اس نے ڈھول تاشے بجوائے، وہ ناچا اور نچوایا پورے شہر. اس پر سب سے پہلے جس نے فتویٰ کیا تھا وہ جس نام سے مشہور ہے، اس کا جس نام سے مشہور ہے وہ ابن دہیہ کلبی کے نام سے مشہور ہے. سب سے پہلے جس نے اس پر فتویٰ دیا اس نے بھی 6 صدی ہجری میں فتویٰ دیا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لسان المیزان میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 پر یہ لکھا ہے صاحب کتاب نے کہ یہ شخص تمام لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ جھوٹا ہے، ضعیف ہے، کذاب ہے. اس کے جھوٹے ہونے پر اس وقت کے تمام مفسرین، محدثین، علماء متفق ہیں. یہ سب سے پہلے 6 صدی ہجری میں اس کا ایجاد کیا گیا اور اس کا موجد کون تھا؟ مظفر نامی بادشاہ جو اربل کا. یہ اس کی ابتدا ہے جب سے جشن عید میلاد النبی کی ابتدا ہو. مجھے بتلاؤ لوگ یہ منانے والے، اس دن جشن منانے والے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم گستاخ ہیں، وہابی ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ہم گستاخ ہیں. اگر ہم گستاخ ہیں تو یہ بات جان لو تمہارے جتنے بڑے بڑے علماء جتنے ہیں سب گستاخ نبی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم آج سے چند سال پہلے تک 12 ربیع الاول کے دن جشن 12 وفات ایک زمانے تک منائے ہو. تمہارے علماء سب مناتے ہوئے آئے. تم کہتے ہو کہ تم حنفی ہو، اللہ کی قسم مجھے تمہیں حنفی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ تم حنفی نہیں ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا. اور میں اس سے بڑھ کر کہوں، جاؤ تم کہتے ہو کہ تم صحابہ کو سب سے زیادہ مانتے ہو، اہل بیت کو مانتے ہو. میں منبر رسول سے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ تم صحابہ کو مانتے ہو نہ تم اہل بیت کو مانتے ہو. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 2 سال صدیق اکبر خلیفہ رہے، 10 سال عمر بن خطاب خلیفہ رہے، عثمان بن نورین اس کے بعد خلیفہ رہے، علی حیدر کرار اس کے بعد خلیفہ رہے، حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان حکمرانوں سے دکھا دو کہ ایک بار انہوں نے اپنی زندگی میں عید میلاد کا دن منایا. جانے دو تم اہل بیت کی وفاداری کی بات کرتے ہو،
اللہ کی قسم اس روئے زمین پر اہل حدیثوں سے زیادہ کوئی اہل بیت کو ماننے والا نہیں. ہم نے دیکھا نہ فاطمہ الزہرا نے عید میلاد منایا، نہ علی کرام نے منایا، نہ حسن نے منایا، نہ حسین نے منایا، نہ ابو بکر ابن علی نے منایا، نہ عمر ابن علی نے منایا، نہ عثمان ابن علی نے منایا. کسی نے نہیں منایا. ہم نے ان کی محبت میں، ان کی اقتداء میں، ان کی سنت میں ہم نے بھی عید میلاد نہیں منایا. ہم سے زیادہ اہل بیت کو کون مانتا؟